آگے نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ لا فرق بین روایت الاصول و ظاہر الروایہ، کہ روایت اصول اور ظاہر الروایہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ فرق کیا ہے کہ روایت اصول اور ہوتی ہیں اور ظاہر الروایہ اور ہے، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ ظاہر الروایہ اور اصول روایت اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہذا یعنی خود ہذا الذی ذکرتہ، جو میں نے ذکر کیا، کہ قد فرق العلامہ ابن کمال بادشاہ بین روایت الاصول و ظاہر الروایہ، کہ علامہ ابن کمال پاشا نے روایت اصول اور ظاہر الروایہ میں فرق بیان کیا ہے۔ حیث قال فی شرحہ علی الہدایہ، جیسا کہ انہوں نے اپنی شرح ہدایہ میں اس کو ذکر کیا، فی مسئلۃ حج المرأۃ، عورت کے حج کے مسئلے میں، ما حاصلہ، جس کا خلاصہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ انہ ذکر فی مبسوط سرخسی، کہ مبسوط سرخسی میں ذکر کیا گیا کہ ان ظاہر الروایہ، کہ ظاہر روایہ یہ ہے کہ انہ یشترط ان تملک قدر نفقات محرمہا، کہ عورت جو ہے وہ دیگر شرائط حج کے ساتھ ساتھ وہ اپنے محرم کے نفقے پر بھی جو ہے وہ قادر ہو اور اس کی مالک ہو، یعنی اپنا خرچہ اور جو اس کے ساتھ محرم جائے گا حج کے لیے تو اس کا نفقہ بھی عورت کے ذمے ہے، تو یہ ضروری ہے اس کے لیے۔ وَأَنَّهُ ذُكِرَ فِي الْمُحِيطِ وَالذَّخِيرَةِ، محیط اور ذخیرہ میں ذکر کیا کہ انہ روی الحسن، کہ حسن بن زیاد سے مروی ہے، عن ابی حنیفہ، وہ امام اعظم سے روایت کرتے ہیں، انہا اذا قدرت علی نفقۃ نفسہا و نفقۃ محرمہا، کہ عورت جب اپنے نفقے پر اور اپنے محرم کے نفقے پر قادر ہو جائے، لازمہا الحج، تو اس پر حج لازم ہو جاتا ہے۔ واضطربت الروایات عن محمد، امام محمد سے جو روایات ہیں وہ مضطرب ہیں۔ ثم قال، پھر فرمایا، ومن ہونا، اور یہاں پر ظاہرہ، یہ بات ظاہر ہوئی گئی کہ ان مراد الامام سرخسی من ظاہر روایہ روایت الحسن عن ابی حنیفہ، کہ یہاں پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ امام سرخسی کی ظاہر روایہ سے مراد کیا ہے؟ روایت حسن عن ابی حنیفہ۔ واتضح الفرق بین ظاہر الروایہ و روایت الاصول، تو اسی سے فرق ہو گیا کہ ظاہر الروایہ کا صاحبین سے ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ امام حسن بن زیاد بھی اگر کوئی مسئلہ لاتے ہیں تو وہ ظاہر الروایہ ہے، اور روایت اصول وہ ہے جو کتب اصول یعنی 6 کتابوں میں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی کے ساتھ فرق جو ہے وہ ظاہر الروایہ اور اس روایت اصول میں ظاہر ہو گیا، کہ اذ المراد من الاصول المبسوط، کہ اصول سے مراد کیا ہے؟ المبسوط والجامع الصغیر والجامع الکبیر والزیادات والسیر الکبیر، ولیس فیہا روایت الحسن، کیونکہ ان کتابوں میں کوئی بھی روایت حسن نہیں ہے، بل کلھا روایت محمد، بل کلھا روایت محمد، بلکہ ساری کی ساری امام محمد کی روایتیں۔ وعلم ان روایت النوادر قد تکون ظاہر روایہ، اور یہ بھی جانا گیا کہ کبھی کبھار ظاہر الروایہ نادر الروایہ بھی کبھی کبھار ظاہر الروایہ بن جاتی ہے، جیسے روایت حسن جو ہے یہاں ظاہر الروایہ بن گئی ہے۔ اور مراد روایت نادرہ سے کیا ہے؟ وہ روایت جو کتب اصول میں مذکور نہ ہو، یعنی کتب اصول مذکورہ میں جو روایت نہیں ہے اسے روایت نادرہ کہتے ہیں، جیسے روایت حسن عن ابی حنیفہ۔ فاحفظ ھذا فإن شراح هذا الكتاب قد غفلوا عنہ، اس بات کو یاد کر لو کہ اس کتاب کے یعنی ہدایہ کے شراح جہاں
انہوں نے اس سے غفلت برتی ہے۔ وقد سر بعضهم بعدم الفرق بین ظاہر الروایہ و روایت الاصول، اور بعض نے روایت اصول اور ظاہر الروایہ میں کوئی فرق نہیں کیا۔ وزعم، اور یہ گمان کیا کہ ان روایت روایت النوادر لا تکون ظاہر الروایہ، کہ نادر روایت جو ہوتی ہے وہ ظاہر الروایہ نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک جو ہے وہ کمال ابن پاشا کا علامہ ابن کمال پاشا کا کلام جو ہے وہ یہاں تک مکمل ہوا۔ اب اقولو سے علامہ شامی جو ہے وہ اس کا جواب دیں گے۔ فرماتے ہیں اقولو، میں کہتا ہوں، لا یخفى علیک، یہ بات آپ پر مخفی نہ رہے، کہ ان قول المحیط والذخیرہ، کہ محیط اور ذخیرہ کتابوں کا جو قول ہے کہ ان هذه روایت الحسن عن ابی حنیفہ، کہ یہ روایت حسن عن ابی حنیفہ ہے، اس سے لا یلزم منہ، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان تکون مخالفتا لروایت الاصول، کہ وہ روایت جو ہے وہ اصول روایت کے مخالف ہے۔ فقط یکون رواہا الحسن فی کتب النوادر، اس لیے کہ کبھی کبھار کتب نوادر میں امام حسن کی بھی روایت آتی ہے، اور اسی روایت کو امام محمد کتب اصول میں بھی روایت کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام محمد حسن سے ایک روایت نادر آتی ہے، وہ کتب نوادر میں آتی ہے، اور وہی روایت امام محمد، وہی مسئلہ امام محمد کتب اصول میں لے آتے ہیں، تو وہ ظاہر و روایہ ہو جاتی ہے۔ اب نادر ہونے کی وجہ سے وہ ظاہر و روایہ نہیں ہوئی، ظاہر و روایہ اس لیے ہوئی کہ اس کو امام محمد نے اپنی کتاب میں یہ وہ ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا ذَكَرَ روایت الحسن لعدم الاضطراب عنہ، اور امام سرخسی نے روایت حسن کو ذکر کیا اس لیے کہ اس میں اضطراب نہیں ہے اس کے دلیل میں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ امام سرخسی کہہ رہے ہیں وَاضْطَرَبَتِ الرِّوَایَاتُ عن محمد، کہ امام محمد سے جو روایات ہیں وہ مضطرب ہیں، ٹھیک ہے، وہ مختلف طرح کی روایات ہیں۔ تو وحینئذ فقول سرخسی، اب یہاں پر امام سرخسی کا جو قول ہے کہ انہا ظاہر الروایہ، کہ یہ ظاہر الروایہ ہے، معنی اس کا یہ ہے کہ ان محمد ذکرہا فی کتب الاصول، کہ امام محمد نے بھی اس کو کتب اصول میں ذکر کیا، تب یہ ظاہر الروایہ ہوئی۔ فہی احدی الروایات عنہ، تو امام محمد سے ظاہر الروایہ میں چند روایتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ روایت ہے۔ وحینئذ فلا یلزم، تو اس وقت یہ لازم نہیں آئے گا کہ روایت نادر جو ہے وہ کبھی کبھی ظاہر و روایہ ہوتی ہے، یعنی ابن کمال پاشا کا یہ استدلال کرنا کہ کبھی کبھی روایت نادرہ بھی ظاہر و روایہ بن جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، نعم تکون ظاہر الروایہ اذا ذکرت فی کتب الاصول ایضا کہذا المسئلہ، ہاں ایسے ہی ہے کہ روایت ظاہرہ کتب اصول میں بھی ہے اور کتب نوادر میں بھی ہے، تو وہ ظاہر و روایہ ہوتی ہے۔ فإن ذکر فی کتب النوادر لا یلزم منہ کہ اللہ یکون لہا ذکر فی کتب الاصول، یعنی کسی کتاب روایت کو کتب نوادر میں ذکر کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کو کتب اصول میں ذکر نہیں کیا جائے گا۔ کتب نوادر میں اس لیے آ رہی ہے کہ وہ سند مشہور کے ساتھ یا سند تواتر کے ساتھ امام صاحب سے ثابت نہیں ہے، اب روایت کے ساتھ ہو سکتی ہے، اس لیے وہ روایت نادرہ میں ہے، لیکن وہی روایت جو ہے وہ دوسری سند سے جو ہے وہ مشہور یا متواتر بن کر امام محمد جو ہے وہ اس کو روایت کر رہے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک روایت کتب نوادر میں بھی آئے اور کتب اصول میں بھی آئے۔ وَإِنَّمَا يَصِحُّ مَا قَالَهُ کہ ان لو ثبت ان هذه المسألة لا ذکر لها فی کتب ظاہر روایہ، تو اب یہ قول درست ہوگا جو انہوں نے کہا کہ اگر یہ امام ابن کمال پاشا نے، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انما یصح ما قالہ،
امام ابن کمال پاشا کا جو قول ہے وہ اسی وقت درست ہوگا کہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جو مسئلہ عورت والا ہے کہ وہ اس پر حج کا فرض ہوگا، یہ مسئلہ کتب ظاہر و روایہ میں نہیں نقل کیا گیا، صرف کتب نوادر میں ہو، تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ظاہر، جب یہ ظاہر و روایہ میں بھی ہے تو پھر یہ کہنا کہ کتب نوادر میں آنے سے یہ ظاہر و روایہ ہوا، اور کبھی کبھی کتب نوادر کا مسئلہ بھی ظاہر و روایہ ہوتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ وعبارت المحیط والذخیرہ لا تدل علی ذلک، اور محیط اور ذخیرہ کی عبارت اس پر دلالت نہیں کرتی۔ وحینئذ لا وجہ لجزمہ بالغفلۃ علی شراء الہدایہ، تو لہذا کوئی وجہ نہیں ہے اس وقت کہ شراء ہدایہ پر غفلت کا جو ہے وہ فتویٰ لگایا جائے کہ انہوں نے یہاں سے غفلت کی، ایسا نہیں ہے۔ الموافق کلامہم لما قدمنا، تو ان کا کلام فلا وجہ لجزمہ بالغفلۃ علی شراء الہدایہ، لہذا کوئی وجہ نہیں ہے کہ شراء ہدایہ پر غفلت کا الزام لگایا جائے۔ الموافق کلامہم لما قدمنا، تو ان کا کلام ہمارے کلام کے موافق ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ تو یہ یہاں پر ظاہر اور روایہ اور روایت اصول میں